قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا یہ توہین اس نے کی میرے نبی علیہ السلام کے سامنے. جب سرکار نے پوچھا میرے رسول مانتے، اس نے کہا میں نہیں مانتا. یہ توہین کی وجہ سے واجب القتل ہو گیا تھا. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ قاصد ہو اس واسطے میں چھوڑ رہا ہوں، ہمیں تلاش تھی کبھی ملے گا، آج کوفے میں مل گیا ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیتھ وارنٹ جو جاری کیے تھے نبی علیہ السلام نے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہاں وجہ تھی قاصد ہونا، ورنہ سر اتارتے، معاف نہیں کیا تھا، کر سکتے تھے، لیکن کہا جرم تمہارا باقی ہے، اب وجہ ختم ہوگی تو سزا مل جائے گی. ابن مسعود نے اس زمانے کی اس مجرم کو کوفہ میں پایا، قتل کر کے یہ بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا. اگرچہ وقت بہت گزر گیا ہے، سزا دینا باقی تھی، واجب القتل تھا. ابن مسعود نے خرشہ سے وہ سزا دلوا کے ثابت کیا کہ گستاخ رسول کو واجب القتل سمجھا جاتا ہے، معاف نہیں کیا جاتا بلکہ واصل جہنم کیا جاتا ہے. اس مقام پر حدیث کے لحاظ سے اختصار سے ذکر کر رہا ہوں. یہاں حدیث نمبر 12 جامع کبیر سیوطی کی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام اسماء بنت مروان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من لی بہا، کون اس کا سر اتارے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بولے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ کے رسول یہ ڈیوٹی میں پوری کر کے آتا ہوں. اٹھے اور انہوں نے سر اتار دیا. اب یہاں پر عجیب صورتحال ہے، جب آ کے بتایا کہ میں سر اتار آیا ہوں تو نبی علیہ السلام نے عجیب جملہ بولا، فَلَا يَنْتَتِهُ فِيهَا أَنْزَانٌ، تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں کبھی اختلاف ہو گئی نہیں. لا يَنْتَتِهُ فِيهَا أَنْزَانٌ، یہ صحابہ کہتے ہیں جملہ پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلی بار ہم نے سنا. اس کی تفصیلات پوری کی پوری زرقانی کی شرح مواہب جلد نمبر 7 242 صفحے پر موجود ہے. فرمایا لا ینتتو فی انزان، انزان کہتے ہیں بھیڑوں کو، بکریوں کے تو سینگ ہوتے ہیں، بھیڑوں کے نہیں ہوتے. فرمایا اس میں بھیڑیں نہیں ٹکرائیں گی. یہ جملہ بولا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، سینگ ہوں تو ٹکرے مارے، سینگ ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا. یہ اصولی بات ہے کہ جو تم گستاخ کو پار کر کے آئے ہو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں. لا ینتتو فیہا انزان، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کے اندر جو ہے وہ کبھی بکریاں جو ہیں وہ ٹکرے نہیں ماریں گی، بکریاں نہیں لڑیں گی، مینڈے لڑتے ہیں بکریاں نہیں لڑیں گی. اس معاملے کے اندر محبوب علیہ السلام نے ہمیشہ ہر قسم کے اختلاف رائے کو خود ہی مسترد فرما دیا. یہاں اجمال تھا، تفصیل دوسرے مقام پر موجود ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے قتل کیا اور اس کی تفصیل کیا ہے. اس میں تھوڑا سا اس امر کی مزید وضاحت کو بھی ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، اسماء بنت مروان نے گستاخی کر دی. حضرت عمیر نابینا سے ابھی تھے، نابینا، مگر فیصلہ کر لیا کہ گستاخ کو مار کے سرکار کو سلامی پیش کروں گا. بدر سے واپسی ہو رہی ہے، نظر مانی تھی وہ پہنچیں گے تو اتنے میں اس کا سر اتار چکا ہوں گا. نابینا بندہ معذور ہوتا، گھر کسی کا، علاقہ کسی کا، مدینہ شریف کی نواحی بستی. حضرت عمیر کو پتہ چل گیا کہ آج محبوب تشریف لا رہے، لہٰذا رات چلے گئے اس کے گھر کے اندر اور جا کے باقاعدہ آواز دی اسماء کو تاکہ میں نابینا ہوں، کسی اور کو ہی نہ مار جاؤں. مارنا اس کو ہے جس کا جرم ہے. ہم اس اندھا دھند کاروبار کے مخالف ہیں جو بزدل خودکشوں نے اس ملک کے اندر دھنی رچا رکھی ہے. عاشق رسول صرف مجرم کو مارتا ہے اور باقی کو کچھ نہیں کہتا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو قتل کر کے چلا جاؤں. آواز دی، وہ عورت بولی تو آواز پہچانی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی. بچہ چھین کے چھاتی سے جدا کیا، اس کے سینے پہ تلوار رکھی. حوصلہ دیکھو خدا کے شیر کا، کسی کا گھر رات کا وقت سینے پہ تلوار رکھ کے دبایا. جب دو ٹکڑے ہو گئے
نعرہ لگایا کہ میں نے قرض اتار دیا ہے. عہد نبوی، عدل کا عروج، انصاف کے تقاضے پورے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کو قتل کیا ہے، واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں تو نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قربان جائیں جو ان کے لیے نکلے تو وہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، پتہ ہے کہ کون جا رہا. سلام پھیرا، حالانکہ حضرت عمیر نے تو مشورہ ہی نہیں کیا تھا، دوسری روایت کے مطابق پوچھا ہی نہیں تھا. فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان، کیا تم اسماء بنت مروان کو مار آئے ہو؟ تو کہا نام، ہاں میں مار آیا ہوں. اب حوصلہ بڑھا کہ چلو پوچھے بغیر کیا تھا، اب اس کو کلیئرنس کروا لوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اسے مار کے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولہ. تم نے جرم نہیں کیا، تم نے رب کی بھی مدد کی، رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. بل نصرت اللہ ورسولہ، عمیر تم نے رب کی بھی مدد کی، رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی. رب ذوالجلال پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے. لیکن یہاں چونکہ کہا تھا انا کفینا کا، نبی بدلہ ہم آپ لیں گے، محبوب بدلہ ہم لیں گے، اور کام سونپ دیا عمیر کو. حضرت عمیر رب کی لگائی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں تو دربار رسالت سے انعام کیا ملا ہے؟ غلطی نہیں کی، تم تو اتنے عظیم ہو، تم نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے. مسجد نبی شریف میں منظر عجیب بن گیا. صحابہ تازہ تازہ انعام لے کے آئے تھے بدر سے، سکینہ کا نزول، اور بدر کی میں اللہ کی جو رحمتیں، جو رب نے حدیث کے لفظ ہیں کہ جھانک کے دیکھا بدر والوں کو، اتنے اجر پا کے آ کے صحابی. مگر یہ جملہ سنا تو رشک آ گیا عمیر پر، بڑے بڑے صحابہ کو رشک آ گیا. حضرت عمیر کو اس کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. کیا رشک آیا، کیا رشک آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول دیا، انظروا الی ھذا الاعمى، دیکھو اس نابینے کو، تسرع فی طاعت اللہ، رب کی اطاعت میں کتنی سپیڈ لگا کے آگے نکل گیا ہے. دیکھو اس نابینا کو کتنا گھس گیا رب کی بندگی میں، نکل گیا آگے. جب یہ لفظ بولے، یہ الفاظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقل اللہما، میرے عمیر کو نابینا نہ کہو، یہ آنکھوں والوں سے زیادہ کام کرتا ہے. لا تقل، حالانکہ آنکھیں نہیں، اور نہیں میں اس کو نابینا نہیں کہنے دوں گا کسی کو. اور جملہ کیا تھا؟ حضرت عمر جیسا بندہ، وہ صاحب الہام، اس امت کے محدث، لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر رشک کرنے لگ گئے. کہاں گزر گیا نابینا، کتنا اجر پا گیا. یہ تھا وہ انداز جو ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے اور ادھر علامہ اقبال جیسے کہہ رہے تھے ترکھان دا منڈا بازی لے گیا. کہاں گزر گیا نابینا، اتنی عزت پا گیا، اتنا آگے نکل گیا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے نابینا مت کہو. اس واسطے آج کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کی اپنی طبیعت اسے صاف کرنی چاہیے. اس لمحے سے پہلے جب غازی ممتاز کا وہ کردار مرز وجود میں نہیں آیا تھا، وہ صرف ماں کا پیارا تھا، صرف اس کے ساتھ چند بندے پیار کرتے تھے، صرف باپ کا پیارا تھا. آج ملت کی آنکھ کا تارا بن گیا ہے. دیکھو محتشم سامعین حضرات، یہ سلسلہ بڑا طویل سلسلہ ہے. میں آپ کے سامنے بس ایک لسٹ بیان کر دیتا ہوں جس کے تمام حوالہ جات وہ تفصیلاً چھپ بھی جائیں گے کہ اس جرم پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے آرڈر کیا، یا واجب القتل کر کے پھر معاف کیا، یا کوئی قتل کر کے آیا تو اس کی حمایت کی، وہ بہت طویل فہرست ہے. لیکن
نمبر 1 کعب بن اشرف جس کو حضرت محمد بن مسلمہ نے قتل کیا، نمبر 2 ابو رافع یہودی جس کو عبداللہ بن عتیق نے، یہ سارے توہین رسالت کے جو مجرمون کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر ایک شخص کی ام ولد وہ لونڈی جس کو اس نے شہید کیا، قتل کیا، ابن خطل جس کو حضرت زبیر نے اور ابو برزہ اسلمی نے قتل کیا، عبداللہ بن ابی سرحہ جس کو نبی علیہ السلام نے واجب القتل کہا، حویرث بن نقیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور حلبیہ میں ہے کانا یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا تھا، حلبیہ جلد نمبر 3 میں 131 صفحے پر اس کے قتل کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ابن خطل کی 2 لونڈیاں، 8 مکمل ہو گئے۔ 9 نمبر پر وہ یہودیہ جو گالی دیتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمیر نے جو اپنی بھائی بہن کو قتل کیا، پھر وہ مشرک جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کون اسے قتل کرے گا، تو حضرت زبیر نے قتل کیا، وہ عورت جس کے بارے میں فرمایا کون قتل کرے گا، تو حضرت خالد نے قتل کیا، عبداللہ بن نواحہ جس کو خرشہ نے ابن مسعود کے حکم پہ قتل کیا، اسماء بنت مروان جس کو حضرت عمیر نے قتل کیا۔ ایک آدمی نے اپنا باپ قتل کر دیا، سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے کہا تم نے کوئی جرم نہیں کیا، تم نے حق ادا کیا ہے۔ اور ابو افق یہودی جس کو حضرت سالم بن عمیر نے قتل کیا، اور ایسے ہی انس بن زنیم جس کو واجب القتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور سارا جو ابو لہب کی لونڈی تھی توہین کی بنیاد پر اس کے قتل کا حکم دیا، ابن زبارہ شاعر جو ہے توہین کی وجہ سے اس کو واجب القتل قرار دیا، کعب بن زہیر کو بھی توہین کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا اور پھر معافی دی۔ اس کے بعد بنی قریظہ کی عورتیں، یہ وہ ابو داؤد شریف کے اندر اس عورت کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ 21 ان لوگوں کی لسٹ آپ کے سامنے بیان کی کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واجب القتل ہونے کا حکم تھا، یا کوئی کر کے آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ بحثیں بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ بہت سے لوگ عوام میں مسی ہیں، میں کوئی خاص علمی بحثیں جو پیچیدہ ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، اگرچہ ضرورت ان سب کی ہے مگر وقت بھی تھوڑا ہے اور پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ مزید کریں گے۔ یہاں پر جو اجماع صحابہ اس سلسلہ میں ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی ایک آیت میں نے بات کے لیے رکھی تاکہ اس کی وضاحت پھر ساتھ حوالہ جات کے کر دی جائے۔ جس وقت یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک آیت کا شان نزول، وہی آیت شان نزول اس کا وہ ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ توہین کیا ہوتی ہے، کسے توہین سمجھا جائے، کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر ہو جائے تو بندے پر فرض کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے کیا پوچھے جب سامنے اس کے یہ واقعہ ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس کی وضاحت اس حوالہ کے ساتھ نظر آئے گی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533، فتح القدیر شوکانی کی اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 731، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی تشریح کے اندر یہ شان نزول اس کے لحاظ سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر در منصور یہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 585، اس پر اس تفسیر کا ذکر موجود ہے۔ 2 بندوں نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا ردنا الی عمر، چل مجھے عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ تو دونوں چلے گئے۔ جس وقت پہنچے تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا ابن الخطاب کدالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، نبی علیہ السلام فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن یہ جو میرا فریق ہے اس نے کہا ردنا الی عمر، کہ چلو عمر کے پاس چلو، تو ہم تمہارے پاس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہ اتنی بات سنی کہ ایک فیصلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس بندے کو پسند نہیں آئی اور یہ میرے پاس آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق ضرور کی، پوچھا اکذالک، کیا جیسے وہ دوسرا بندہ بتا رہا ہے ایسے ہی ہے کہ تم نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ بات ایسے ہی ہے؟ اکذالک، جب یہ کہا تو قال نعم، تو اس بندے نے کہا ہاں، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا ہاں میں نے کہا ہے کہ عمر کے پاس چلو۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما، بس ٹھہرو، میں بس آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، اٹھنا نہ اپنی جگہ سے، مکانکما،
اپنی جگہ بیٹھے رہو، حتی اخرج الیکما، اندر سے باہر آ رہا ہوں، فاقضی بینکما، بس فیصلہ تمہارا کر دیتا ہوں۔ آئے تو کیا تھا؟ تلوار ہاتھ میں تھی۔ فضرب الذی قال ردنا الی عمر، تو جس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد چلو اب عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر نے تلوار مار کے سر اس کا اتار دیا۔ اب سر اترا تو جو بچا وہ دوڑ گیا۔ ابن کثیر میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی، عمر نے تو میرے دوست کو قتل کر دیا ہے، لولا انی عجزت لقتلنی، اگر دوڑ میں نہ لگاتا تو میری بھی آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو ساتھی تھا اس کے، لیکن لے وہ گیا تھا، تو محبوب عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو مارا ہو۔ ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں گمان کرتا، استفہامی انداز میں میرا دل نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہو، تو کہتا عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ اب جس وقت اس مقتول کے گھر والوں نے کہا عمر نے مومن کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے قصاص ہو، دیت ہو، کیس تو چلے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سدرہ سے جبریل امین آ گئے، کہتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے عمر کے اقدام کی حمایت کر دی ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کو قتل کیا، میرے نبی نے بتا دو جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن کب ہوتا ہے؟ عمر نے مومن کو نہیں، عمر نے گستاخ کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ازر من الشمس بات ہے، میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو پلپلے پن کے مریض ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا اس نے کوئی بکواس کیا تھا؟ کیا زبان سے کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلے سچے نہیں ہوتے؟ کیا اس نے سرکار کے علم کے بارے میں کوئی تنقید کی تھی؟ سرکار کے انصاف پر کوئی لفظ بولا تھا؟ صرف یہ کہ چل کے گیا ہے سرکار کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کروانے۔ حضرت عمر نے اور کچھ پوچھے نہیں، اتنا پوچھا آئے ہو نا اس لیے ہی، یہ پوچھا اقذالے کا، ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا بھائی بتا رہا ہے کہ تم پھر فیصلہ کروا کے آئے، اس نے کہا نام، نہ اور گواہ مانگا، نہ 3 دن دیے، وہ بونے محقق سوچیں 3 منٹ بھی نہیں دیے، حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا۔ کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں؟ چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزا 3 دن کے بعد آئی، اب ہے، سرکار خود موجود ہے ظاہری حیات میں، چند فٹ کے فاصلے پہ تشریف فرما ہے، کیوں نہ پوچھا امیر المومنین عادل عمر نے؟ سر تن سے جدا کیا اور وحی اللہ کی نازل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے حکم کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتے، اتنی اطاعت کرتے ہیں، مگر مسئلہ ایسا ہے لیٹ کریں گے تو ایمان کیسے بچے گا؟ فوراً ایکشن لیا، فوراً سر اتارا۔ یہ حوالے میرے پاس ہیں، آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے، ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے، ہم علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 سی ایمانی قرآنی خدائی مصطفی قانون ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، چونکہ گستاخیوں کے لحاظ سے ہاضمے بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا ایک ٹچ بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخی ہو کیسے جاتی ہے۔ سارے کر کے معاذاللہ بہت سے گستاخی کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا، کر کے دھندا کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا کیسا کرے، تو کیسے ہو جاتی ہے گستاخی؟ یہ بخاری شریف، اس کو ایک مقام اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ہاں مومن جو ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتا، یہ صورتحال
انداز دیکھو کتاب الصلح بخاری شریف، یہ جو اس وقت 2691 حدیث نمبر پیش کر رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے، گدھا مبارک تھا، محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا. وہاں سے سواری گزری میرے نبی علیہ السلام کی، تو اس نے ناک چڑھائی، کہتا آزانی نتن ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے معاذاللہ مجھے تکلیف دی ہے. نفاست پسند بنا، تمہارے گدے کی بدبو نے، آزانی نتن ہمارے کا، ہمارے کا تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. اب جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تو عاشق عشق بول پڑا. حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سواری کو کچھ کہہ رہا ہے تو کیا کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا؟ پوچھا نہیں، جواب دیا. لڑائی کی، جنگ ہو گئی. کس بیس پر؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات پہ ہٹ تھی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہٹ تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کی صفات پہ ہٹ تھی؟ یہ تینوں کفر آج ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی ذات پہ تنقید کرتا ہے، کوئی انگریزی افرنگی دکانوں کا کھلونا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مدت ایکسپائر بیان کرتا ہے. یہ اگلا درجہ تھا. ایک جانور ہے لیکن اب نسبت اس کی بدل گئی ہے. پہلے تھا حمار، اب ہے حمار رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا گدھا. تو صحابی بولے، چپ نہیں رہے، قرض نہیں رہنے دیا، اور ایسا قرض رکھنا بھی نہیں چاہیے. بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، ان کی سواری کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ، خدا کی قسم، لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدھا کچھ کروڑ مرتبہ خوشبو والا ہے. تجھ سے فوکس کیا اس کو. وقت کی بات ہوتی ہے. اب اس وقت کھڑے ہو کے نعت بھی پڑھ سکتے تھے، درود و سلام سب کچھ جائز تھا، مگر یہ بتا ایسا موقع بنے تو پھر گستاخ کا رخ کرو، اس کو جھاڑو، اس کی طرف دیکھو. لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جلالین پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ ہے واللہ لا بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے. اب لڑائی ہو گئی، اس کے حواری بیٹھے تھے. تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ گستاخی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ایک گدھا ہے، جانور ہے، مگر نسبت اس کی کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا گدھا ہے. محلہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا. ابن رواحہ نے معاف نہیں کیا، سرکار سے پوچھا بھی نہیں. پوچھنا چاہیے تھا. بظاہر محبوب اگر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی سواری کو کوئی بدبو والا کہے تو یہ توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. بولنا چاہیے تو نرم یا گرم، یا صرف بولنا ہی چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے. یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا، مگر پوچھی کوئی بات نہیں، جواب دے دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے. جو سواری کی عزت جانتا ہے وہ سوار کی تو بطری کے اولا جاننے والا ہے. بخاری شریف حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب جواب دیا، لونڈے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے کھڑے ہو گئے. جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑائی شروع ہو گئی. تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا سوچا بھی کرو ابن رواحہ میری تو بات ہی نہیں تھی، بات تو تھی سواری کی اور تم نے لڑائی شروع کر دی. رب کعبہ کی قسم ہے میں ہزارہ احادیث کا ذخیرہ ذہن میں سامنے رکھ کے بول رہا ہوں، کسی ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، بات گدے کی تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی. رب کعبہ کی قسم ہے میرے محبوب نے اپنے صحابی کے عمل کی تحسین فرمائی ہے. حالانکہ غصے بھی ہو سکتے تھے، اپنے فیصلے آپ ہی کرتے، پھر تو میں ساتھ ہوں، مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں؟ ناراض ہو سکتے تھے. ابن رواحہ نے نہیں پوچھا کہ ایمان کیسے بچے گا، پوچھ کے پھر جا کے دیر ہو جائے گی. حکمت کیا تھی ان کے دماغ میں؟ وہ بتا رہے تھے لوگوں جس میز پہ قرآن رکھو اس پہ قدم نہیں رکھتے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس کی عزت لازم نہیں تو پھر اور کس کی لازم؟ یہی بات ہے. سامنے انسان تھا اور وہ احسن تقویم کی آیت بھی ہے انسان کے لیے. لوگ اٹھائے پھرتے ہیں انسانی ادب، انسانی قدر. ابن رواحہ دربار رسالت میں ایک انسان کے مقابلے میں گدھے کی شان بیان کر رہے ہیں.
وہ انسان تھا، ماجعون کا مجاہد بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا۔ مگر ابن رواحہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ گدھا ہے، انسان نہیں، گدھا ہے کلمہ گو نہیں، گدھا ہے نمازی نہیں، گدھا ہے حاجی نہیں، گدھا ہے روزے دار نہیں، مگر میرے محبوب کا وفادار تو ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اگر انسان باغی بن گیا میرے نبی کا، وہ گٹر سے زیادہ پلید ہے۔ اگر گدھا وفادار بن گیا، وہ اس کی عزت کی قسم رب کے نام سے، اللہ کا نام قسم اٹھا کے اس کی عزت صحابہ نے بیان کی جو بخاری میں موجود ہے۔ اس واسطے کچھ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملا کے لفظ سے باچھے چیر کے بولتے نظر آتے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے تو رہو اور حق ادا کرو، ورنہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے، ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ قانون وہاں سے چل کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو منہ دیکھ اپنا ابن سلول، میرے نبی کے گدھے کا پیشاب تجھ سے اچھا۔ یہ لفظ ہے لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے گدھے کا پیشاب وہ اطیب ہے تجھ سے، خوشبو والا ہے تجھ سے۔ اس واسطے یہ فوراً سمجھنا اس مضمون کو، یہ سنت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اس واسطے کوئی تانے نہ دے، حق سمجھے اور شکر ادا کرے۔ آج بھی مٹی پاکستان کی ہے مگر ایمان ہمارا مدینہ شریف والا ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار سے اس بات کو آگے چلاتے ہوئے میں اجماع صحابہ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور پھر بالخصوص فقہ حنفی کے لحاظ سے ابھی بحث باقی ہے۔ اجماع صحابہ علیہم رضوان کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انداز سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4084۔ نسائی کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور مستدرک میں ہے صحیح الاسناد، سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت صدیق اکبر ایک بندے کو ناراض ہو رہے تھے، تو اس نے جواباً کچھ توہین کر دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابی نے کہا، حضرت ابو برزہ جنہوں نے وہ سر اتارا تھا ابن خطل کا، وہی عشق بڑا سلامت تھا، کہنے لگے ابو بکر صدیق اجازت دو میں اس کا سر اتاروں، یہ کون ہوتا ہے آپ کو بکواس کرنے والا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ ترجمہ وہ بیٹھے ہیں، مسند خلافت پہ جلوہ گر ہیں۔ آپ نے کیا جملہ بولا؟ ما کانت لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو گالی کوئی دے تو گالی دینے والے کا سر اتارا جائے، یہ ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی، ان کو جو گالی دیتا اس کا سر اترتا ہے، جو صدیق کو گالی دے اس کا سر نہیں اتارا جائے گا۔ یہ باقاعدہ لفظوں میں بولا، صحیح الاسناد ہے۔ یہ کہ گالی پر سر اترے یہ سرکار کی شان ہے، کہ جو سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، اور یہ میرے بارے میں تم نہ کرو۔ کہتے ہیں یہ جملہ بولا تو وہ اس طرح ٹھنڈا ہوا جس طرح آگ پہ پانی پڑ جائے تو ٹھنڈا ہوتا ہے، فرمایا ہم اجازت نہیں دیں گے اپنے لیے۔ اگرچہ فقہا نے اشارت قادری صاحب پنجاب اسمبلی کے سامنے مزار ہے، انہوں نے لکھا ہے شیخین کے لحاظ سے بھی اس سزا کو، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بارے میں بھی ایسا کرے۔ ہاں یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے، جو بھی آپ کی شان کے بارے میں بکواس کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ نصب الرایا حدیث کی کتاب امام زہلی کی جلد نمبر 3، اس میں دور صحابہ اور اجماع کا فیصلہ موجود ہے۔ عمان کا علاقہ اور دبا کا علاقہ، وہاں پر حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے مانگا انہوں نے آگے نبی علیہ السلام کو گالی دے دی کچھ لوگوں نے۔ اب معاملہ یہ بن گیا، حضرت حذیفہ کا عشق بول اٹھا، کہنے لگے اسمعونی فی ابی و امی، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، ان کو گالی جتنی دے لو دے لو، ولا تسمعونی فی النبی، میرے نبی کو کچھ نہ کہنا، اسمعونی فی ابی و امی، جو چاہو کہو مجھے، میرے باپ کو میری ماں کو برداشت کروں گا، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا وہ بازنا ہے،
آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہاں لوگوں نے توہین کی ہے. حضرت صدیق اکبر صحابہ کی پوری شورا کے فیصلے پر لشکر تیار کر لیا اور کس کو امیر بنایا؟ کل جو مجرم تھا اکرمہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام کی شان. بدبخت ابو جال کا بیٹا اکرمہ اب کتنی شان پانے لگا ہے. اکرمہ کو جس وقت امیر بنایا 2000 مسلمان سپاہی ساتھ بھیجے. یہ گالی کا بدلہ لینے جا رہے ہیں سارے صحابہ. جس وقت عمان کا علاقہ، آج بھی عمان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہنچے. فقاتلوہم، ان سے جنگ کی جاتی حتی ہزمہم، جہاں تک کہ ان کو شکست دے دی. وداخلوا مدینہ دبا، اور مدینہ دبا شہر کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ جو شکست خوردہ تھے وہ اپنے شہر میں بندہ ان کا بہر مارا گیا گستاخوں کا، باقی اندر قلعے میں داخل ہو گئے. اب صحابہ نے یہ نہیں کہا مار دیا ہے تو چلے جاتے ہیں. 1 مہینہ پہرا دیا قلعے کے گرد. یہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینے آئے. مہینہ پہرا جاری رہا. مہینہ کے بعد جس وقت مجبور ہو گئے اندر والے، اب انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور ہو گئے ہیں. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم اسلحہ چھوڑو، باہر نکلا. جنہوں نے نکلنا اسلحہ چھوڑ کے باہر نکل آئے، مگر جو موذی سردار تھے گستاخی کرنے والے وہ اندر چھپے ہوئے. اب جس وقت صحابہ اندر داخل ہوئے، داخل المسلمون حصنہم، مصطفی شیر قلعے میں داخل ہو گئے. فقاتل اکرمہ من اشراف 100 رجل، حضرت اکرمہ نے چن چن کے 100 گستاخوں کے سر اتار دی. واقدی نے کتاب الردہ میں بھی اس کو ذکر کیا. 100 گستاخ ایک گالی کے بدلے میں مارا. جو حامی بنے گستاخ کے، معاون بنے، سب پہلے 100 شہر سے باہر مارا گیا اور 100 قلعے کے اندر مارا گیا. اور اس کے بعد 700 کو قیدی بنا لیا، اور تفتیش کے بعد جو مجرم نہیں تھے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجموعی فیصلہ تھا جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا. زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. ابن عمر کہنے لگے کہ میں اپنا دین لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے. فرماتے ہیں مجھ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک پادری نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے. تو فرمانے لگے لو سمیتہو لقتلتہو ان لم نعتہم ذمۃ علی ان یسبوا نبینا. اگر میں سنتا اسی جگہ پہ اس کا سر اتارتا. ہم نے ان کو سرکار کو گالیاں دلوانے کے لیے ذمہ نہیں بنایا ہوا کہ یہ اس لیے ذمہ ہے کہ سرکار کو گالیاں دے. لم نعتہم ذمہ، ہم نے ایسا ذمہ کو نہیں ان کو دیا ہوا. اسی موقع پر میں سر اتاروں گا اگر میں گالی سنوں گا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ زاد المعاد جلد نمبر 5 میں موجود ہے. تفسیر اور اس کے دیگر تقاضے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو کتاب المغازی میں ہے، تاریخ خلفاء میں ہے، اس میں فرمایا گستاخ کبھی نہیں زندہ رہے گا. اگر مومن تھا تو پھر ارتداد سب والا اس کی وجہ سے واجب القتل ہے. اگر کافر تھا تو پھر حربی بن چکا ہے، اس واسطے واجب القتل ہے. تاریخ الخلفاء میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ فیصلہ موجود ہے. اب ذرا میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ پڑھ کے سناؤں جو اس حال میں پہلے بھی میں اس کا اجمالاً ذکر کر چکا ہوں. یہ کتنا عجیب معاملہ ہے. بحرین کا علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے، اور کتاب ہے المستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 امام شہاب الدین نے یہ لکھی ہے. وہاں جس وقت گیند اٹھی ہاکی سے تو پادری سائیڈ پہ بیٹھا تھا. پادری کو گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑی، بچے چھڑانے گئے، اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا. کیا خوش عقیدگی تھی، کیا اچھا زمانہ تھا. ایک بچے نے بولا جو آج بھی عشق کی آواز ہے، سمجھا کہ یہ آخری ہتھیار ہے ہمارا، تو اس سے تو یہ گیند دے ہی دے گا. کہتا ہے سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، میری گیند مجھے دے دو. حق محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے نعرہ گھڑ کے نہیں دیا، یہ بحرین کا نعرہ دور صحابہ میں تھا. سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مجھے گیند دے دو. وہ بدبخت پادری کیا جانے شان محبوب علیہ السلام کی،
اس نے گیند دینے سے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ بدبخت نے گالی بھی دے دی۔ اس نام پر تم مجھ سے گیند مانگتے ہو، میں کیا جانوں ان کو۔ گیند سے انکار کر کے گالی دیتا گیا تو میچ بدل گیا۔ اقبلوا الیہ بسوالیجہم، بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے یہ عاشق، انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں رہی، تم ہی ہمارا گیند بن گئے ہو۔ مارنا شروع کر دیا حاکموں سے، مارا اس کی گراؤنڈ میں اس پچ پہ کھیلے کہ جب تک گول نہیں ہوا اس وقت تک ہاکیاں مارنی بند نہیں کی۔ جس وقت یہ معاملہ آیا تو جان نکلی پادری کی، بچوں نے کہا چلو گول کر لیا، آئے تھے کھیلنے، عبادت کر کے چلے گئے۔ کیس پہنچا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ نیل کے کنارے پہ کتے کا خیال رکھنے والے عمر، تمہاری سلطنت میں پادری مارا گیا ہے، اس کا بدلہ چاہیے۔ 9 عمر بچوں نے پادری کا بھیجا نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا گیا گیند لگی تھی، اس کو بچے مانگنے گئے تھے اور کہا تھا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، دے دے۔ تو اس نے آگے سے گالی دی تو بچوں کو غصہ آ گیا۔ جب یہ وجہ بیان کی گئی تو حضرت عمر نے کیا بولا؟ راوی کہتے ہیں واللہ ما فرح بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف، خدا کی قسم ہے پوری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک کے فتح ہو جانے پر، کسرا کے خزانے مل جانے پر بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ان بچوں کے قادری کو قتل کرنے پر خوش ہو گئے تھے۔ دیکھو انداز اس امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غصہ نہیں آیا کہ بچے اپنے فیصلے کرتے پھرتے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں انہوں نے؟ ہم نے تو 3 دن دینے تھے اس کو، مجرم کو، توبہ نہ کرتا تو پھر مارتے۔ 3 دن اس مرتد کے لیے نہیں ہے یا اس ذمی کے لیے نہیں ہے جو توہین کر رہا ہے۔ 3 دن کیا، 3 گھنٹے بھی نہیں، 3 منٹ بھی نہیں ہے۔ ان بچوں نے قتل کیا۔ حضرت عمر سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اتنے خوش ہوئے اور ساتھ بولا، فرمایا الان عز الاسلام، آج اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا، اب اے ممتاز قادری اب اسلام غالب آ گیا ہے، الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے ان بچوں کے اس کام پر کہا الان 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 عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آگے وجہ بیان کی۔ یہ جتنی باتیں لوگ چھیڑتے ہیں سب کا جواب موجود ہے، معافی والے، تلافی والے، فسادات والے، اور اس کو فساد کہنے والے معاذ اللہ سارے کان کھولے سنے۔ امیر المومنین عمر کا فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی۔ اب پادریوں شور مت مچاؤ عمر کے دربار میں، کتے کی موت مر گیا تمہارا بندہ، کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، بچے چھوٹے تھے کام بڑا کر گئے۔ اطفالا صغارا، طفل ہوتے ہی چھوٹا، پھر صغار کی قید لگی، اطفالا صغارا چھوٹے تھے مگر کام انہوں نے بڑا کیا۔ کیوں کیا؟ اب دیکھو نا ان سے زیادتی کتنی ہوئی تھی۔ پادریوں کو کہا دیکھو نا اس سے زیادتی کتنی ہوئی تھی، کہا شتم نبیہم، حاکیوں سے اس کا بھیجا نہ نکالتے تو کیا کرتے؟ ان کے نبی کو گالی کیوں دی تھی اس نے؟ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے نبی کو پادری نے گالی دی۔ عمر کہنے لگے شتم نبیہم، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پادری نے گالی دی تھی۔ تو غاضب وہ غصے میں آ گیا، جرم کیا کیا؟ وانتصروا لہ، انہوں نے تو نبی کی عزت کا بدلہ لیا ہے، بدلہ لیا انہوں نے۔ اجماع صحابہ دیکھو، دور صحابہ دیکھو، محدث فقہا پیچھے رہ گئے، یہ تو بچوں نے بھی سنایا، میدان عمل میں بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مور لگائی کہ کوئی برا کام نہیں کیا، نہ ان کو جرمانہ ہوگا، نہ قید ہوگی، نہ قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی۔ فرمایا وہ تو ایسا کام کر گئے ہیں میرا دل کہتا آج اسلام غالب ہو گیا ہے۔ اس بنیاد پر اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے لازم ہے
بالخصوص شفا کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، اور اس کے بعد میں آگے فقہ کا دروازہ ان ادلائل کے لحاظ سے کھولتا ہوں کہ ایک ہے بندے کا عام مرتد ہو جانا، یہ سمجھ لینا، پھر اس پر حوالے اختصار سے پیش کر دوں۔ ایک ہے توہین رسالت کر کے مرتد ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ عام ایک بندہ لالچی تھا، کسی نے پیسے دیے، وہ کلمہ چھوڑ گیا، عیسائی بن گیا، ہندو بن گیا، یہودی بن گیا، اس کے لیے 3 دن ہے، اسے کہا جائے گا توبہ کر، اگر نہیں کرے گا تو 3 دنوں کے بعد سر اترے گا۔ من بدل دینا فقتلوہ، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر۔ ہم نہیں دیکھیں کہ کسی اور کو، سرکار کا یہ فرمان ہے، ناراض ہو جائے امریکہ تو ہو جائے، مگر ماہ مدینہ راضی رہنے چاہیے۔ 3 دن دیں گے اگر نہیں مانے گا، مگر 3 دن اس کے لیے جو گستاخی کے بغیر کافر بنا، اور جو گستاخی کر کے بنا اس کے لیے 3 دن نہیں۔ کیوں؟ اس کے جرم 2 ہے، ایک ہے دین چھوڑنا، دوسرا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرنا۔ یہ یوں سمجھو جیسا کہ وہ دین بھی چھوڑ رہا تھا، ساتھ کسی مسلمان کو قتل بھی کر رہا تھا۔ اب دین چھوڑنے کے لحاظ سے تو 3 دن بنتے تھے، مگر چونکہ قتل بھی کیا ہوا مسلمان کو، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ قتل کیا جائے۔ تو میں بتا چکا ہوں ایک مسلمان کو قتل کرنا چھوٹا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کو گالی دینا بڑا معاملہ۔ تو جو توہین کر کے دین سے نکلا، 2 جرم تھے، ایک تھا دین بدلنا، دوسرا تھا سرکار کی توہین کرنا۔ اگر اس کو بھی 3 دن دو گے تو وہ 3 دن تو دین بدلنے کے تھے، سرکار کی توہین کے جرم کا کیا عوض بنا؟ اگر اس کو بھی 3 دن ملیں گے تو نبی علیہ السلام کی توہین جو اس نے کی اس کا بدلہ کیا بنا؟ وہ 3 دن تو اس کو ویسے بھی ملنے تھے، اب نہ واپس آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے توہین کی ہے، یہ ہے خاص مرتد۔ اس نے ایک مسلمان نہیں، گویا کہ ہزاروں اس نے قتل کر دیے جب نبی علیہ السلام کو اس نے گالی دی ہے۔ آج کوئی عیسائی یہودی ایک مسلمان کو قتل کرے، یہ چھوٹا معاملہ ہے، سرکار کو گالی دے تو 1.5 ارب مسلمانوں کے دل جل جاتے ہیں۔ اس بیس پر جو مرتد بنا توہین کر کے، ایسے شخص کے لیے توہین کی وجہ سے اس کی واجب القتل ہونے کی سزا ہے، اور وہ سزا کفر کی نہیں، وہ سزا گالی کی ہے، جو اس نے گالی دی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ اور یاد رکھنا اس کو شرعن حد کہا جاتا ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی۔ حد ہے شرعی، اب ایک عورت ہے پاک دامن ہے، اس کو کسی نے اس پر بدی کا الزام لگا دیا اور وہ گواہ نہ لا سکا تو قرآن نے کہا 80 کوڑے لگیں گے۔ اب وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں 1000 بار، تو قرآن کا فیصلہ ہے جتنی بار بھی توبہ کرے کوڑے ضرور لگے۔ حد تھی ثابت ہو گئی، ساکت کون کرے گا؟ یہ حد گستاخ رسول واجب القتل ہے، یہ شرعی حد ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ معاف کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق، چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، سزا دی۔ اگر کوئی بندہ آج یہ بات کرتا ہے تو وہ سرکار کے حق کو چھیننا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جو معافی کی بات کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، فلاں تنظیم معاف کر دے گی، فلاں صدر معاف کر دے گا، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق تھا، آپ نے اس حق کی بنیاد پر چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، اور اس میں باقاعدہ سزا دی۔ اس واسطے یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سزا حد کی بنیاد پر ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ساری زندگی معاف کرتے رہے اور تم اچھے ہو، تم ان کا نام لیتے اتنی سختی کر رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں اس عقل پر اگر ماتم جائز ہوتا تو کیا جاتا ان لوگوں کی عقل کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا ہے، اور آپ کا حق ہے، مرضی ہے تو کریں، مرضی ہے تو نہ کریں۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں۔ ایسے بدنامے زمانہ لوگ، ان کے خلاف کوئی بولے تو اس پر تو 10 بکواس بکتے ہیں، اور کوئی تھپڑ مارے تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور سرکار کی جو حق ہے اس کے بارے میں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ سنت یہ ثابت ہوئی
جب سرکار نے اپنے دشمن کو معاف کیا کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں. یہ سنت نہیں ہے کہ ہم نبی کے علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں. یہ سنت نہیں، یہ بے غیرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں. نہیں، ہمارا حق ہی نہیں. حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سرکار نے جنہیں چاہا معاف کیا اور ہم حق نہیں رکھتے. اس پر یہ میرے پاس موجود ہے شفا شریف، اور اس کے علاوہ اس کی شروحات ان میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور یہاں بطور خاص چونکہ اعتراضات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں مزید وقت لگ جائے گا. کچھ لوگ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں من تکم لنفسہ فی شیء، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، الا ان تنتہک حرمت اللہ، اللہ کی حرمت پامال ہو جائے تو پھر بدلہ لیا ہے. تو اس واسطے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کی بات ہو پھر تو غصہ کر لیتے تھے، اپنی بات ہو تو پھر تو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ تو معافی کرتے رہے، وہ معافی کرتے رہے، اور تم نے سختی شروع کر دی ہے. یہ سنو، شفا میں قاضی ایاز نے اس حدیث کو لکھ کر اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ من تکم لنفسہ ہی، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا. کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گالی دے سرکار اس کو لازم تھا کہ معاف کر دیتے، یہ سمجھ کے کہ میری بات ہے. یہ بھی غلط سوچ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبوت کی دو جہتیں بنائی، کا ذات اور ہے اور وصف اور ہے. اگر وصف رسالت پر کوئی تنقید کرے توہین بنتی ہے، ذات پر کرے تو نہیں بنتی. یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کفر ہے، وصف رسالت پہ تنقید بھی کفر ہے. دونوں چیزیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں انہوں نے لکھا انما یکون ما لا ینتقم منہ فیما تعلق بسوء ادب او معاملۃ من القول. کہنے لگے فعلم ان ھذا لا یقتضی انہ لم ینتقم ممن سبہ، کہ اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام نے گالی دینے والے سے بدلہ نہیں لیا. یہ اس سے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار کی عزت یہ حرمت الہی ہے. سرکار کی عزت اور اللہ کی حرمت یہ دو چیزیں نہیں کہ تم کہو کہ اللہ کی حرمت کے بارے میں تو بولے ہیں اور اپنی عزت کے بارے میں نہیں بولے، اور اس کو کہا جو کوئی کہتا پھرے. فرمایا نہیں، یہ جو حرمت کا لفظ ہے فعلم ان ھذا لا یقتضی انہ لم ینتقم ممن سبہ او اذاہ او کذبہ فإن هذه من حرمات اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اللہ کی حرمات میں سے ہے. اس واسطے سرکار کی ذات پر جس نے سب کی گالی بولی، ذات صفات پر تنقید کی، اس کا بدلہ خود سرکار نے لیا ہے. ہاں معاف کرنا چاہا تو معاف کر دیا. تو جس کا استثناء ہو رہا ہے کہ اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا، وہ کیا چیز ہے؟ امام ایاز نے باقاعدہ اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک دیہاتی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا خریدنا چاہا، اس نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا. اب سرکار نے اس کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا. یہ معاملہ مستثنی ہوا. یہ معاملہ یہ نہیں کہ سرکار کو کوئی گالی دے دو تو کہہ رہی ہے تو کہ اللہ کی بات نہیں تھی، اپنی بات ہی چھوڑ دی. اس وجہ سے نہیں چھوڑا ہے تو مرضی پر واجب القتل کو معاف کیا. وہ حق تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا. اس واسطے کہ فرق نہیں حرمت رسول اور حرمت الہی میں. کہا گیا اللہ کی حرمت جو ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے. اس بیس پر ہی جو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانا کھا کے بیٹھے رہے تو اس کو اذیت سے تعبیر کیا گیا، لیکن توہین کیوں نہیں بنی کہ وہ کوئی گالی نہیں تھی. وہ ایک ایسا عمل تھا جس سے وہ بے خبر تھے کہ کہیں سرکار تنگ نہ ہو رہے ہوں، اور پتہ نہیں چلا ادھر سے رب کی آیت آ گئی کہ یہ بیٹھے ہیں. اب وہ معاملہ جو ہے اس کو مستثنی کیا گیا ہے، ورنہ وہ فعل اگرچہ زبان سے نہ ہو کسی اور انداز سے ہو، مقصد اس کا توہین رسالت ہو یا زبان سے گالی بول رہا ہو، وہ جس طرح بھی ہو، ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو، ہر لحاظ سے اس کو توہین رسالت سمجھا جائے گا اور اس لحاظ سے اس کو قرار باقی سزا دی جائے گی. اس سلسلے کی مزید وضاحت کے لحاظ سے میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر اس میں فقہ حنفی ہے اور آج غالب فقہ حنفی ہے اور فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ بات ہونی چاہیے، تو میں چونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فقہ کے لحاظ سے جو فیصلہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اب سب سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناح پر ایک مرد حق پرست کا مزار ہے جو بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں اور ان کو شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے.
3 صدیاں اس مرد حق پرست کو ہو گئیں جنہوں نے اس عہد میں عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا تیار کیا تھا. میں نے اس کے 10 کلمی نسخے پاکستان اور افغانستان سے اکٹھے کیے. اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی اور میوزیم میں اس کا نسخہ قلمی موجود ہے. اس کے اندر ناموس رسالت پر شاہ عنایت قادری نے بحث کی. وہ شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالی جن کو لوگ ولیوں کا ولی سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تم ہمارے مفتیوں کو تنگ نظر نہ کہو, یہی صوفیوں کا بھی مذہب ہے, یہ ساری امت کا مسلک ہے. اس کتاب میں چونکہ میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے اور اب یہ مرکز الصراط المستقیم للبحوث کی طرف سے چھپ چکی ہے 3 جلدوں کے اندر عربی کے اندر. اس کے اندر یہ آج کا مسئلہ پوری طرح ڈسکس ہوا اور میں نے پھر اس کے ماخذ تلاش کیے. 1 سال میں نے سفر میں گزارا. اب وہ مخطوطات اس وقت میرے پاس موجود ہیں. جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اگرچہ مارکیٹ میں وہ چھپی نہیں ملتی, اس کا بھی میں نے نسخہ قلمی تلاش کیا اور اس کا ماخذ بھی ڈھونڈا. اور یہ پوری فقہ حنفی کے لحاظ سے اس وقت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو, اس امر کو جو انہوں نے پیش کیا شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ عنایت قادری جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھتے ہیں اتنا اور آج کا کون سمجھے گا. اور پھر انسائکلوپیڈیا تیار کیا پورا فقہ کا, اس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں. اس میں سے اولاً انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو مخطوطے کا ورقہ نمبر 239 اور 240 ہے. ولادت ان کی 1056 ہجری کی ہے, وصال 1148 ہجری میں ہے. اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا اور حق ادا کر دیا. بیان کرتے وقت حضرت شاہ عنایت قادری نے پوری تفصیلات ذکر کی اور تفصیلات کے لحاظ سے بھی انہوں نے ہر امر کو اپنے دلائل سے جو قرآن مجید سے بھی ہیں اور سنت سے بھی ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا. یہ وہ الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ سامنے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ, جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی یا اہانت کی, اور آبا فی امر دین ہی, یا نبی علیہ السلام کے دین میں کسی بات کو عیب والا بتایا, او فی شخص ہی, یا نبی علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراض کیا, او فی وصف من اوصاف ہی, یا اوصاف میں سے سرکار دو علیہ وسلم کی اوصاف میں سے کسی پر تنقید کی, سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا, وہ گالی دینے والا جس نے کسی وصف ذات پر تنقید کی ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو, سواء من اہل الکتاب او غیرہ, خواہ وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہو یا ان سے علاوہ ہو, ذمین کان او حربین, ذمی ہو یا حربی ہو, سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادر عنہ عمدا او سہوا, خواہ جان بوجھ کے ہو یا صاف سے ہو, اور جدا او ہزلا, یا سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں ہو, فقد کافر خلودا, جس نے یہ کام کیا وہ دائمی کافر ہو گیا. فقد کافر خلودا, خلود کا مطلب ہے توبہ کی گنجائش نہیں رہی, ابو جال جیسا. فقد کافر خلودا, وہ دائمی کافر ہو گیا. کیسے؟ بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا, کہ اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. لا عند اللہ ولا عند الناس, نہ لوگوں کے ہاں نہ اللہ کے ہاں. مطلب کہ دنیا میں بھی قتل ہوگا, آخرت میں بھی جہنم میں جلے گا. دائمی کافر ہو گیا. اور ساتھ اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِينَ اجماعاً, سارے اجماع کے ساتھ, جس کو قاضی ایاز نے بھی ذکر کیا, نسیم الریاض میں بھی ذکر کیا گیا. فرما اجماع, وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَطْعًا, ایسے مجرم کا شرعی حکم قتل ہے قطعی طور پر. کیسے؟ فرماتے ہیں وَلَا يُدَاهِلُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ, ایسے گستاخ کو قتل کرنے میں بادشاہ دیر نہ لگائے اور بادشاہ کا نائب بھی دیر نہ کرے. وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْإِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینِوِیَّةُ, اگر اس گستاخ کو قتل کرنے میں دینی فوائد بھی فوت ہوتے ہوں پھر بھی جو ہوتا ہے ہو جائے, گستاخ زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا. دینی, دنیا تو دنیاوی رہ گئے. لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا, ہماری معیشت مر جائے گی. کہنے لگے دینی فوائد بھی. ابھی میں جس کا حوالہ انہوں نے دیا وہ کتاب پیش کروں گا کہ دینی فوائد کیا ہے. کہا دینی فوائد بھی اگر جاتے ہیں تو جائیں, اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. وَإِنْ أَحْمَلُوا, یہ لکھا انہوں نے ہے. حکومت والے یہ جانے کہ آج ہمارا نہیں, یہ اس وقت کے حکمران, ان کو بھی انہوں نے بتایا تھا.
3 صدیاں پہلے کہنے لگے وَإِنْ أَحْمَلُوا، اور اگر تاخیر کی حکمرانوں نے تو کیا ثابت ہوگا صرف تاخیر سے، فَقَدْ رَدُوا بِالْكُفْرِ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ، تاخیر کی تو پتہ چلے گا مرضی حکمرانوں کی بھی آگے گالی نکلے. فَقَدْ رَدُوا مِنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ، تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے. فالراضی بالکفر کافر فہم کافرون، اس وقت بھی انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا رضا اختیار کرے گا گالی پر، فہم کافرون، وہ کافر ہے. یہ شاہ عنایت قادری نے اس وقت اس فتوے کی وضاحت کی، اور اس انداز میں انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا اس کو کہا کہ یہ فتاوی حسب المفتین کے اندر یوں لکھا ہوا ہے. فتاوی حسب المفتین میں نے تلاش کیا، دریائے سندھ میں نے عبور کیا اس کے پار لائبریری سے، جس وقت اس مجھے کھوج لگایا اس میں ہو بہو وہ الفاظ مجھے مل گئے. یہ فتاوی حسب المفتین قاضی خواجہ عبد المعالی بن خواجہ بخاری 10ویں صدی ہجری کے ہیں. انہوں نے جو لکھا تھا وہ کلمی مخطوط بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے علامہ امام علم الہدا کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا، اور یہ مکمل کی مکمل عبارت ہو بہو A to Z اس کتاب میں پائی گئی. اور صرف اضافہ اس میں یہ ہے کہ جو شاہ عنایت قادری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دینی فوائد بھی فوت ہو جائیں تو ہوتے رہیں، گستاخ نہیں بچنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ وہ دینی فوائد کیا ہے مثلا جو فوت ہو جائیں، تو کہنے لگے دینی فوائد یہ ہیں کہ اگر اس بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے جس جج نے فیصلہ کیا اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہو، جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ان کے قتل ہونے کا خطرہ ہو، گستاخ کی پارٹی کے ہاتھ لمبے ہیں اور دیندار لوگ قتل ہو جائیں گے، تو حسب المفتین نے کہا سارے قاضی مفتی مرتے ہیں تو مر جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے. دینی فوائد، دینی دنیاوی تو دنیاوی رہ گئے، لوگ بک بک دنیاوی فوائد لیے پھرتے ہیں. دینی فوائد بھی اگر جاتے ہیں تو چلے جائیں. اور آج قاضی مفتی جو کہہ رہے تھے وہ قتل ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر یہ جو انہوں نے حق بیانی کی جان شہادت میں چلی جائے گی ان کی، مگر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا گستاخ کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا. اب اسی چیز کو مزید ہم پیچھے لے کے چلتے جاتے ہیں. میں یہ کلمی نسخہ ہے فتاوی کردری کا، 827 ہجری ان کا تاریخ وصال. فتاوی کردری کے اندر اسی چیز کو پوری طرح اس پر بحث کی گئی، اور یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ وجہ بیان کی. یہ تمہارے سامنے فتاوی کردری کا وہ حصہ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اس میں وہ ارتداد والی ساری بات ہے کہ توبہ کیسے قبول نہیں ہوتی. کہتے ہیں اللہ اذا صبر رسولہ، اور یاد رکھیں یہ ساری حنفی فقہ، یہ شافی فقہ نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، یہ چوٹی کے حنفی اپنے اپنے عہد کے امام. کہا اللہ اذا صبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیاء فإنه يقتل حدا. کہا مرتد ویسے 3 دن دیے جائیں گے، نہ مانا تو قتل ہوگا ورنہ 3 دن ہیں، لیکن کہا اس مرتد کے لیے 3 دن نہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی، اس کے لیے 3 دن نہیں. فإنه يقتل حدا، اسے حد کی بنیاد پہ قتل کیا جائے گا. ولا توبۃ له اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں. سواؤن بادل قدرت او جاء تائبہ، خود پیش ہو جائے آکے حکومت کے سامنے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی، پتہ کسی کو نہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کی ہے تو مجھے معاف کر دو، پھر بھی ساتھ اترے گا. یا مسلمان پکڑ کے لے آئیں پھر بھی ساتھ اترے گا. یہ ساری وضاحت غایت الحواشی شاہ عنایت قادری صاحب نے بھی لکھی ہے. یہ ساری وضاحت حسب المفتین میں بھی ہے. جو فتاوی کردری جو فقہ حنفی لوگ تقاضا کرتے ہیں تو وہ فقہ حنفی میں پیش کر رہا ہوں. اس کو بیان کر کے وجہ بیان کی، فرمایا لا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین، جس طرح باقی آدمیوں کے حق توبہ سے معاف نہیں ہوتے تو یہ بھی آدمی کا حق ہے نا، سب سے بڑے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو توبہ سے معاف نہیں ہوگا. مثال دی طرح کہ حد قذف معاف نہیں ہوتی تو یہ حق بھی معاف نہیں ہوگا، اس پر باقاعدہ اس کو سزا دی جائے گی. اب یہ تینوں کتابیں اس انداز کو بیان کرتے ہوئے چونکہ قریب ہیں چند فٹوں پر شاہ عنایت قادری، ان کی روح آج صدیوں بعد بھی اس پہ نازہ ہوگی کہ میں نے جو سوغات پکائی تھی ایوان اقبال والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اب بک بک کرتے ہیں لوگ امام ابو حنیفہ، تم کیا جانو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ.
دن رات ان کے خلاف بکواس کرنے والوں، اب ان کا سہارا لے کے اور کوئی غداری کرنا چاہتے ہو تو میرے امام کے ذمہ یہ بات مت لگاؤ۔ کیا ہے مذہب؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ شاہ عنایت قادری نے کہا سنو، ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم ابی حنیفہ، کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واجب القتل ہے، 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یہی صدیق اکبر کا مذہب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ اس کے اندر بھی ہے، فتاوی کردری میں بھی لکھا ہے ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم۔ امام اعظم کے لفظ سے بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، وہ فقہاء میں امام اعظم ہے، ہاں یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ یہ حسب المفتین، اس میں بھی ھذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم ابی حنیفہ، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ گستاخ کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں چونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مجمع الانہر ہے، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 677 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کبھی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ حَدٌّ وَاجَبَ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، حد واجب ہوگی، توبہ سے ساکت نہیں ہوگی۔ یہ بھی مجمع الانہر فقہ حنفی کے امام ہیں، جن سب کے میں حوالے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام عبداللہ بن محمد المعروف بداماد آفندی 1078 ہجری ان کا وصال ہے، انہوں نے اس چیز کو اس طرح تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے یہ رمز الحقائق امامینی انہوں نے اسی کو پیش کیا۔ یہ ابن حمام فتح القدیر انہوں نے اس موقع کو، اس موقف کو پیش کیا اور باقاعدہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس کو دلیل بنایا۔ اینما سوقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، واجب القتل ہے، توبہ قبول نہیں اور کبھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسے ہی درر الحکام فی شرح غرر الاحکام، ملا خسرو 885 ہجری وصال ہے، انہوں نے بھی اسی حکم کو لکھا۔ امام بدر الدین عینی 855 ہجری وصال ہے، رمز الحقائق میں اسی کو لکھا۔ فتاوی خیریہ 1081 ہجری وصال ہے، انہوں نے بھی اسی مذہب کو لکھا۔ ذخیرۃ العقبہ اخی یوسف 905 ہجری میں وصال ہے، انہوں نے بھی اسی کو لکھا۔ تنویر الابصار اور اس کے اندر امام شمس الدین تمرتاشی جن کا 1004 ہجری میں وصال ہے، انہوں نے بھی اسی کو لکھا۔ در مختار اس کے اندر بھی علاء الدین حسکفی نے اسی چیز کو لکھا، اور سب نے اس بات کو واضح کیا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے یہاں تک کہ پورا اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو نسیم الریاض کے اندر جو اس کی تفصیلات موجود ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں اس امر کی وضاحت جو فقہ کی کتابوں کے اندر ان امور پر کی گئی ہے، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے نصوص کی روشنی میں بیان کیا گیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے امام ابو العباس احمد بن محمد ناطفی جن کا تاریخ وصال 446 ہجری ہے، 446 ہجری، فقہ حنفی کے اپنے عہد میں بہت بڑے امام تھے، اور انہوں نے اجناس ناطفی کتاب لکھی ہے۔ اجناس ناطفی میں ان صدیوں میں بھی انہوں نے کہا فقہ حنفی یہ ہے کہ جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ واجب القتل ہے اور اس کے لیے کسی طرح کی معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور لوگ اس کو نوٹ کریں، نسیم الریاض اس کے اندر امام خفاجی نے واضح کیا یہ جو فتویٰ ہے اسے عام نہ سمجھا جائے، فقہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح قول بھی یہی ہے، اس سے ان کو اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ شاہ عنایت قادری نے کہا وَصَلَ عَلَيْنَا مِنَ الرَّوَایَاتِ الْمُعْتَبَرَاتِ، جو معتبر روایات سے ہم تک فقہ حنفی پہنچی ہے اس کا یہی فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے اور اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو اختتام تک لے جاتا ہوں۔ بہت سی باتیں بھی کرنے والی باقی تھیں، لیکن جو امت کا دھارا جس کو ہمارے جج صاحبان نے بیان کیا اور ہر دور کا جو عروج رہا ہے مسلمانوں کا، اس کے لحاظ سے بھی اور مکمل طور پر فقہ کے تمام فیصلوں کے لحاظ سے بھی البدایہ والنہایہ اور اس کے علاوہ درر کامنہ امام ابن حجر کی اختصار سے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے قائد
وہ اپنے ذرنی خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور ہماری جو اس کے بعد ڈیوٹی ہے اس کے لحاظ سے بھی چند اعلانات میں نے کرنے ہیں۔ یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء کی 11ویں جلد ہے۔ اس جلد میں ایک جسٹس کا ذکر ہے، بڑا عظیم جسٹس جن کا نام محمد بن ابی المنظور انصاری ہے، قیروان کے قاضی تھے، بڑے محدث تھے۔ ان کے سامنے ایک یہودی کو پیش کیا گیا جس نے توہین رسالت کا جرم کیا تھا۔ دنیا حیران ہے، کیا انداز تھا جس وقت ان کے سامنے وہ مجرم پیش کیا گیا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، تو قاضی صاحب نے دھکا دے کے مجرم کو منہ کے بل گرایا عدالت میں۔ عدالت کے اندر سیج اعلام النبلاء 337 ہجری ان کا وصال ہے، ان قاضی صاحب کا۔ عدالت کے اندر احضر الیہ یہودی قد شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی پیش کیا گیا جس نے گالی دی تھی، فباتہ، اپنے منہ کے بل گرایا، فضربہ، مکوں سے مارا، الی ان مات، یہاں تک کہ مر گیا۔ کیوں؟ فرمایا حکومت کی نیت خراب ہو چکی تھی بچانے کی، میں نے مکوں سے ہی کام پورا کر دیا ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء۔ اس وقت بھی عشق کی گرمی اور پھر عدالت اور فیصلے، یہ سارا معاملہ ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد البدایہ والنہایہ میں جو اس کی تفصیلات ذکر ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ ابن کثیر کی کتاب ہے جس میں 581 ہجری کے جو واقعات لکھے ہیں۔ 581 میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو آخری سانس تک انگریزوں سے لڑوں گا۔ اسی دوران برنس ارنات نے بغاوت کر دی اور مسلمان تاجر گزر رہے تھے تو اس نے تاجروں سے مال لوٹ لیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور شہید کرتے وقت اس نے بک بک کی، کہنے لگا این محمدکم ادعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ این محمدکم، کہاں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ ان کو۔ یہ جملہ آج بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں، این محمدکم ینصرکم، کہاں ہے؟ ادعوہ، پکارو ان کو، وہ تمہاری مدد کریں۔ یہ کافر نے تانا دیا۔ ایوبی چارپائی پہ تھے، بخار اتر گیا، کہا چلو، مرض جو ہی ٹلتا گیا، وہ طویل بیماری کے بعد اس وقت اٹھے اور 583 ہجری رخ کیا برنس ارنات کا، اور یہ وصیت نصیحت کی بات، سپاہیوں کو اسے تم نے نہیں مارنا، پکڑ کے لانا۔ اب پکڑ کے جب صاحب نے سلطان کے پیش کیا گیا تو اگرچہ جرم اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے تاجر شہید کیے تھے، جرم اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے مال لوٹا، رٹ حکومت کی چیلنج کی ہے، سارے جرم تھے، اور سلطان کے نزدیک سرفرست جرم کیا تھا؟ جس وقت اس کو پکڑ کے لایا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑے ہوئے تلوار لے کے، کہا نام انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے نبی علیہ السلام کو بلایا تھا، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مجھے ڈیوٹی میری لگائی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اب اس کے بعد تلوار ماری اور سر اتارا، سر اتار کے بادشاہوں کو بھیجا، کہا ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلتہ، غلط فہمی میں نہ رہنا، میں نے اس لیے مارا ہے کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، حالانکہ اس نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور پتہ بھی چلا کہ توہین کہاں سے سمجھی جاتی ہے۔ اس نے کوئی گالی دوسری نہیں دی تھی، اس نے کہا کہاں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدد کو لیے ان کو پکارو۔ سلطانی سے گالی سمجھا کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی انسلٹ کی ہے لفظوں میں، کہ وہ وصال ہو گیا تو اب آئیں گے نہیں، اور بلاؤ ان کو۔ سر اتار کے بادشاہوں کو بھیجا اور فرمایا جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے، عشق کے سلامت ایسے ہی اس کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ ساری صدیاں ہیں، بات لمبی ہے، اپنی بات کو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ حضرت ممتاز قادری زیدہ شرف ہو کو غازی علم الدین ایوارڈ دیا جائے گا، اور تجدید عہد کے لیے انشاءاللہ 15 جنوری بروز ہفتہ ہم غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر اجتماعی حاضری دے کے حضرت غازی ممتاز حسین صاحب کی طرف سے وہاں پر تجدید عہد اور چادر چڑھانے کا رسالے ثواب کا اہتمام کریں گے۔ اور ڈنمارک میں جس غازی نے واصل جہنم کیا گستاخ کو، غازی عامر عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ 13 جنوری کو جلوس کی شکل میں انشاءاللہ ان کے مزار پر
حضرت ممتاز قادری زیدہ شرف کی طرف سے وہاں پہ حاضری دیں گے اور چادر چڑھائیں گے اور تجدید عزم ہوگا. اور انشاءاللہ تفصیلاً اس کے لیے آئندہ جمعے کو پورے ملک کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے کہ حضرت غازی ممتاز حسین کو حکومت تنہا نہ سمجھے، پوری ملت اسلامیہ ان کے ساتھ ہے. اور اس سلسلہ میں احتجاجی ریلیوں کو بھی اہتمام کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جو 19 جنوری کو انشاءاللہ لاہور سے اسلام آباد تک غازی کے گھر ان کی تحسین کے لیے جلوس کی شکل میں جانے کا اہتمام کیا جائے گا. 19 جنوری اس پروگرام کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور ساتھ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سینٹ اور پارلیمنٹ سے وہ بل پاس کروایا جائے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بندہ ناموس رسالت کے قانون کو نہیں چھیڑے گا. اس سلسلہ میں باقاعدہ جو ہے وہ قانون سازی کی جائے. اور میں بات صرف اس بات پہ اب ختم کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ہمارا وہ پلیٹ فارم ہے جو اس وقت سنی غیرت کا گلدستہ ہے اور ہماری حمیت کا اعلان ہے. اور اس کے قائد محترم تشریف فرما ہے. جو حکم فرمائیں گے ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ آخری سانس تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ابھی ان کا خطاب بھی ہونا ہے، اس واسطے کوئی نہ اٹھے اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ہم ادا کریں گے. یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرف ہے ہمارا کہ ہم شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیں، ورنہ کتے جیسے جانور بھی یہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں. الدرر الکامنہ فی شرح المئات الثامنہ، 8ویں صدی ہجری کی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ منگول بیٹھے تھے اور کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان اقدس کے بارے میں توہین کے لفظ بولے تو ان لفظوں کو سننے کے بعد کتے نے رسی توڑی اور اس پادری کے منہ کو زخمی کیا. تو کسی نے کہا تم نے چونکہ بک بک کیا کتا آ گیا ہے. اس نے کہا نہیں، اشارہ کیا تھا تو یہ ضدی ہے، میرے پر ٹوٹ پڑا ہے، میں دوبارہ بولتا ہوں. کتا باندھا گیا. اس نے دوبارہ جب بولا تو کتا اچھلا اور اس کی گردن کو یہاں سے آ کے پکڑ لی اور تب چھوڑا جب سر اتر گیا. تو یہ تفصیلات الدرر الکامنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 پر موجود ہیں کہ اس کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں اس کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اس وقت چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے اور باقی بالخصوص جو خطاب ہے چیئرمین سنی اتحاد کونسل جگر گوشہ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب زیدہ شرف تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں.